کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے مال کچھ خریدنے کی مجھے ضرورت ہے، سامان خریدنے کی کچھ مال چاہیے. حضور نے کہا لے جاؤ عثمان کے پاس اپنی شادی کے اخراجات کے پیسے لے لو. کہنا کہ میں نے بھیجا. وہ صحابی آئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر، تو ابھی وہ دروازے پر پہنچے تھے، حضرت عثمان کی گرجدار آواز آ رہی تھی. سنا کہ ڈانٹ رہے ہیں وہ کسی کو، وہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے ہیں، اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے حضرت عثمان غنی. یہ کان لگا کر باہر سے سنتے ہیں کہ کس بات پر ڈانٹ رہے ہیں. تو دیکھا کہ خادم کو غلام کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ چراغ میں اس نے بتی تھوڑی زیادہ کر لی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا، بتی کو تھوڑا سا لمبا کر دیا تھا تو تیل زیادہ جل رہا تھا. عثمان غنی اس بات پر خادم کو خوب ڈانٹ رہے ہیں. یہ صحابی باہر سے سنتے اور واپس چلے جاتے ہیں. جو اپنے گھر میں چراغ کے تیل جلنے پر غصہ کرتا ہو میری شادی کا خرچہ کہاں سے دے؟ واپس چلے. دوسرے دن آئے، وہی وقت تھا، آج پھر گرجدار آواز آ رہی تھی اندر سے. سنا آج پھر کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، آج پھر خادم کو ڈانٹ رہے ہیں. کس بات پر؟ اس بات پر کہ دال میں نمک زیادہ کیا ہوا ہے. زیادہ نہیں، ٹیسٹی بنایا ہوا. نمک کے بغیر تو ٹیسٹ آتا نہیں، تو ٹیسٹ اچھا کر دیا. تو حضرت عثمان غنی اس پر اس کو ڈانٹ کہ نمک اتنا استعمال کر دیا کہ دال لذت والی زیادہ کھائی جا سکتی. تو یہ صحابی جو باہر کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ تو دال پر اور چراغ پر غصہ کرتے ہیں، یہ میری شادی کا خرچہ کہاں سے دیں گے؟ واپس پلٹ رہے تھے. حضرت عثمان غنی نے ان کو کہا کہ کل بھی تم آئے تھے، آج بھی تم آئے، کیا بات ہے، کسی کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات کا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے بھیجا، میرے شادی کے اخراجات آپ سے میں حاصل کروں. لیکن آپ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں غصے میں ہے، خادم کو خوب ڈانٹے جا رہے ہیں، کبھی چراغ پر کبھی دال پر. میں نے یہ سوچا کہ کہاں میری شادی ہو سکتی ہے. لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ. اللہ کے نبی کا حکم ہو تو 70 شادیوں میں تنہا لوگوں کے مدد کے لیے میرا مال کھلا ہوا ہے، لیکن جو تم نے دیکھا میرے گھر میں وہ میرے اپنے ضرورت کے لیے چیزیں. خادم نے چراغ کو بتی کو زیادہ کیا، تیل زیادہ جلتا گیا، نمک اتنا ڈال دیا کہ دال زیادہ کھائی جا رہی. اس بات پر میں نے غصہ اس لیے کیا کہ کل قیامت کے دن رب الجلال اگر حساب لے کیا عثمان تجھے اتنی ہی روشنی کی ضرورت تھی، تو نے اتنا زیادہ کیوں دینا؟ اگر رب تبارک و تعالی حساب لے لے کہ تو نے دال جتنے پر تیرا گزر ہو سکتا تھا اس سے زیادہ کھایا کیوں، اس لذت بڑھ گئی تھی، تو میں کیا جواب؟ اس لیے تربیت کے لیے میں اپنے خادم کو ڈانٹ رہا تھا، یہ نہیں کہ دوسرے کو دینے کے لیے. یہ حضرت عثمان غنی تھے جنہوں نے مالداری کے اوج پر پہنچ کر کے بھی سارے کام یاد آ جائیں گھر کے. لیکن اگر کسی کا مال آ جائے تو ہمارا نہیں کام روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، یہ غریبوں کو دعوت کی. اور اگر تمہارے دماغ میں ایسا ہے کہ زبردستی کھڑے ہو اللہ غریبوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ غریبوں کے گھر رمضان بھیجا ہے، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے اور غریبوں میں ختم بھی ہو جائے. میرے عزیزوں، بھوک کے متعلق ایک بات اور، کہاں صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہو، اس وقت دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے. حضرت فاطمہ اس وقت گھر میں کھیلی بچوں کے ساتھ، دیکھا کہ آواز جو دنیا کو ترقی دینے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. نہیں، میں یہ بات میں عرض کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی حضرت اب ایوب کے گھر. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھی پہنچے، انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور آپ کی دعوت کی. صحابہ کے ساتھ میں تھے دو صحابہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کھانے کی خوشبو اتنی تھی کہ جلدی سے جلدی لپکنے کا دل کر رہا، ہاتھ لگا تو دنیا کو مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جا. کھانے کے دسترخوان پر ہاتھ لگانے جا رہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا گھر والوں کہ ایک کٹوری اور ہو تو دے. سالن دسترخوان پر رکھا ہے، ایک خالی کٹوری منگوائی اور اس میں سالن آدھا کیا، اور اس کے بعد جو بات کہتے ہیں میرے آقا اللہ اکبر. ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ دیا اور کہا جاؤ فاطمہ کے گھر لے کر جاؤ، پچھلے 8 پیسے لگے ہوئے ہیں، پیسے نکال رہے ہیں. یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا. کیا وہ گھرانہ محتاج وہ گھرانہ کوئی محتاج گھرانہ ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی تماشے ہوں. اور میرے عزیزوں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی. یہی وہ چیز ہے، اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا
یہی تو بات ہے کہ حسنین کریمین کی شجاعت کو پوری دنیا مانتی ہے کہ امام حسین کو کربلا میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر جھکانے کی کوشش کی گئی. ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کو پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا. کیا جھکا امام حسین کا سر؟ پوری دنیا نے دیکھا. یزید کے سامنے جھکنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی آگے بڑھا. مدینے کا ایک ایسا وجہ کیا تھی؟ تم آج بھوک سے حسین کو آزما رہے ہو، ان کی ماں تو بچپن میں بھوک کی تربیت میں تھی. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں. توجہ میرے عزیز، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں. حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ کرام کھڑے تھے حضور کے اطراف. مدینہ طیبہ کی ایک خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل اور وہ آئی جا رہی تھی. لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے، وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کر، جو منہ میں آئے پکڑنے لگ جائے اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگ جائے. صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے، حضور کی طرف آ رہی ہے. دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی اس کا راستہ روکنے کے لیے آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت جائے اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے. صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے. وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. صحابہ روک رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے، اگر میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار علی جا، وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. عزیزان گرامی، لوگوں کے میرے بڑھاپے پر رحم فرما کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں. سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہے. یہ نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں، ایک مائن شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے. وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے. میرا ایک سوال کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، مجھ سے بھی انہوں نے، جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا، میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. کہا بتائیے. کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید علامہ حبیب الرحمن مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ، جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو. ان کا لقب ہے مجاہد ملت، جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا. وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل. فرمائیے حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا، کڑیا تھا، یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا. جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے، میں بھی گیا تھا. اور اس وقت میں جوان تھا. حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات میں بتا رہا ہوں کہ لوگ لائن لگا کر کے مسافہ کر رہے تھے، مل رہے تھے. جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا، میں ملنے کے لیے گیا. بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں، یہ ہمارے سنیوں کے طریقے. ادب علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے، یہ ہمارے آداب میں سے، معمولات اہل سنت میں سے. تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، میں بھی قریب گیا. اور جب میرا نمبر آیا، میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم. وہ بزرگ عالی جا ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا. اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا. میں ایک معمولی سا کڑیا، اور کہاں ان کا مقام، کہاں میرا. تو اس کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ایک بزرگ تھے، انہی کے خلیفہ تھے، حضور مجاہد ملت کے. انہوں نے اس کا جواب دیا. میرے عزیزوں کیا بہترین جواب تھا.
حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے، ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے۔ اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے اسٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں، غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں، بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو گئی۔ آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں، نوجوانوں کی تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کر لے، جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے، ابھی جھگڑا ہو جائے، اس کی عادت سی بن گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے فرمایا گیا عربی کا قول ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار سے چاقو سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا، زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا۔ بولنے سے پہلے 1000 بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے۔ میری زبان یہ ہوتی 50 گرام کی چھوٹی زبان ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے رکھتی ہے، زخمی کر کے رکھتی ہے۔ اس کا استعمال اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سارے اعضاء سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا۔ زبان بولتی ہے، مار کسی اور کو پڑتی ہے، کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے، گالی زبان دیتی ہے لیکن مار کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے۔ تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی، حفاظت کی، میں اسے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے، اور 2 رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کر لے۔ یہ 2 چیزیں جس نے بچا لیا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا کتنا بڑا کردار ہے یہ زبان کا، کتنا بڑا کردار ہے۔ اور حضور نے ایک بار پکڑ کر کے فرمایا تھا، زبان کو پکڑ کر کے کہا تھا یہ وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی ہے۔ کلمہ کس سے پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ، زبان ہی سے تو پڑھتے ہیں، اسی کلمے نے آپ کو جنت تک پہنچایا۔ اور کافر جو کفر کرتا ہے وہ بھی زبان سے ہی کرتا ہے، اور زبان اسے ہمیشہ کی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اس زبان کو چلانے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ آج لہجوں کی سختیاں بڑھتی چلی گئیں، اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا؟ ان کو اف تک نہ کہو۔ لیکن زبان جب کھلتی ہے ماں باپ کے خلاف نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، حضور نے تو یہ فرمایا جس نے پلٹ کر کے اپنے ماں اور باپ کو سخت لہجے میں بات کیا یا ان کی نافرمانی کی، حضور فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، تمہارے لہجے کی سختیاں کسی کو زخمی کر دے تو آخرت خراب ہو جائے گی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آخری وقت آ گیا لیکن زبان نہیں کھلی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی کہ آپ کے ساتھی ہیں انتقال کر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا۔ حضور تشریف لائے، دیکھا، پوچھا گھر میں ان کے کون کون ہے، کہا بیوی اور ماں کو بلایا اور کہا علقمہ کے بارے میں کیا کہتے کیسا تھا؟ بہت اچھا، پرہیزگار، عبادت گزار، سارے نیکوکار اس کے اندر ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بہت نیک تھا، تم بھی اس سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ ماں نے کہا میں نہیں راضی، میں راضی نہیں۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا، میرا تنہا بیٹا تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو پالا تھا، اور جب میں نے اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لایا اور جب بیوی گھر پر آ گئی تو میری بات کو ہلکے میں لیتا، اپنی بیوی کی بات کو فوقیت دیتا، ترجیح دیتا۔ اور اس وقت غالباً یہ باتیں تھی کہ زبان سے کوئی کلمہ ان کے نکلا ہو، جو بیوی کی حمایت میں تھی، ماں کو تکلیف پہنچ گئی، کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں اس سے راضی نہیں۔ باقی وہ بہت نیک بندہ ہے،
इससे भी ज्यादा का डेटा हुजूर ने मैं बात कर रहा था देखो उस जिंदगी गवैया के आखिरी जो पड़ाव बड़ी पर आ चुका बांसुरी है, बजा रूह निकलने को है, एक माफ दिन कर ऐसा दो। हुआ वो भी कि सहाबिया लोग थी, उन्होंने अब कोई कहा सुनने आका वाले आपका ही नहीं हुक्म रहे, है या खाने मशवरा पीने के है? बांधे अगर रहे, हुक्म कहाँ है से तो फिर खाए, मानना कहाँ से है। कमाए। हुजूर ने और फरमाया नहीं, थका हुक्म हारा नहीं, वो मशवरा है। बंदा अब मशवरा है तो फिर दिल दिल नहीं आया चाहता, खबर दिल नहीं चाहता। हुजूर ने फरमाया सहाबा से कि लकड़ियां जमा करो, आग लगाओ, मेरे इन्हें गाने उठाओ, सुनने वाले लोग ही आग थे। अब दहकाई बांसुरी गई बजाने का तो कोई माँ मतलब ही नहीं रहा। जाहिर सी बात है ममता बेचैन हो गई। कहा उनको मेरे सामने आग में डालें, कहा इससे बेहतर है कि वहां जलेगा यहाँ जले। मेरे इस वो माँ बुढ़ापे कहती पर आका रहम आप फरमा, गवाह हो जाए, मैं अपने मैंने बेटे को जिंदगी माफ भर ये इधर माफ किया, गाने उनकी गाकर जुबान पर लोगों से कलमे पैसे तैयबा कमाए जाए। या मेरे बांसुरी अजीजों ये बजाकर बताना कमाए। मकसूद लेकिन इसलिए आज के है दरबार में कि मैं जुबान वापस से आ दिए जाता हुए हूँ। जख्म अगर खाओ मैं वालिदैन को हो, ये मामूली नहीं होते। हो सकता है आखिरी वक्त तुम्हारी जुबान बंद हो जाए और कलमे तैयबा भी ना जारी हो, जुबान खुलने भी ना लगे, ये हालात आ जाएंगे। इसलिए अपनी जुबान का कंट्रोल बरकरार रखो। किससे क्या कहना है, अभी मैं इसका दूसरा पार्ट भी बताता हूँ जुबान के इस्तेमाल का। ये नरमी लहजे के अंदर होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ जगहों पर सख्ती की इजाजत है, लेकिन वो मकामात अलग है। नरम लहजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन में से है। एक बात बड़ी, बगदाद मुक़द्दसा में मैंने एक वली पाक की ज़ियारत की, उनके आस्थाने पर अभी बयान किया था। हजरत बहलूल जाना मजजूब बुजुर्ग थे और बगदाद की गलियों में कहीं पर भी बैठ जाते थे, और जो जानकार थे वो समझते थे अल्लाह वाला बंदा है। मजजूब किसको कहते हैं? जिसकी याद इलाही में अकल फना हो गई, खत्म हो गई, अल्लाह के जिक्र में और अल्लाह की याद में अपने आप को फना कर दिया है। उसके ऊपर शरीयत का कलम नहीं। जाहिर सी बात है शरीयत के सारे अहकाम उस पर है जिसकी अकल सलामत है। आकिल हो, बालिग हो तो नमाज फर्ज है ना, अकल ही नहीं है तो मजजूब उन औलिया को कहते हैं। दूसरी बात ये भी है, उनके बारे में हदीस में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ऐसे बंदे हैं कि अगर अल्लाह को कसम दे दे किसी बात की, अल्लाह उनकी कसम पूरी करता है। वो बहलूल दाना बैठे हुए थे, बगदाद का एक मशहूर ताजिर था, लेकिन खस्ता हाल था, बहुत नुकसान उठा चुका था, खसारे में चल रहा था, बिजनेस पूरा लॉस, और वो परेशान हाल बहलूल दाना के पास आया, गिड़गिड़ाया, कहा कि हुजूर मुझे बचा लें, रहम कर लें, मैं ताजिर हूँ, लुट गया हूँ, लॉस में हूँ, कुछ आप फरमा दें, मैं कैसे इस भंवर से निकलूं। बहलूल दाना ने देखा, कहा ठीक है कुछ पैसे बचे, कहा हाँ है, और बस इतना सरमाया है कि माल लेता हूँ फिर बेच देता हूँ, नफा नहीं होता। बहलूल दाना ने कहा एक काम कर, काला कपड़ा जितना मिलता है सब खरीद, पूरे शहर से काला कपड़ा जहाँ जहाँ मिल जाए सब लेकर स्टॉक कर ले। कहा जी हुजूर आपने जैसा फरमाया। गया, जितना सरमाया था सब लगा दिया, काला कपड़ा खरीद कर एक जगह स्टॉक कर लिया। अल्लाह वाले का हुक्म था, लेकिन हुआ ही कि बगदाद का मामूल था, 8 दिन गुजरे नहीं थे कि वहाँ वक्त के हाकिम का इंतकाल, और जब हाकिम का इंतकाल होता तो शहर के जितने बड़े लोग होते, रईस लोग, वो उसके सोग में उसके गम में काला कपड़ा पहनते थे, और काला कपड़ा सिवाय इस ताजिर के किसी के पास, और सारे बड़े लोग पैसों से इसके पास काला कपड़ा खरीदने आएंगे, बोले कीमत पर, जैसे तैसे जितनी कीमत पर बोले सब खरीद कर ले जाते, और पल भर में एक दिन के अंदर वो बहुत बड़ा करोड़पति बन गए, बहुत माल आ गया। ये बात याद रखिए, अल्लाह माल देता है, उसके बाद फिर आजमाइश भी होती है। माल इतना आ गया, अब लेकर के चंद दिन गुजरे, ऐसी बात है माल को बढ़ाने की तमन्ना हर एक की होती है, कोई यहाँ पर एंड करने वाला नहीं है दुनिया में, चाहे उसका बिजनेस अरबों पर भी पहुंच जाए, उसे आगे पहुंचना है। चंद दिन गुजरे थे, 8-10 दिन, फिर आया हजरत बहलूल दाना को ढूंढते, एक जगह मैदान में ये मजलूम बुजुर्ग बैठे आया और कहा ओ दीवाने बता अब क्या खरीदूं, पैसा बहुत है अभी मेरे पास, बता दीवाने अब क्या खरीदूं। उन्होंने देखा, कहा कि लहजा तो बदला हुआ है, पैसा बहुत ज्यादा, कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह वालों को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। आपने कहा माल जितना है तेरे पास सब लेकर के खरबूज खरीद, तरबूज खरीद, जिसको कलिंगर कहते हैं, तरबूज पूरे खरीदे, उसने करोड़ों की जायदाद पूरे तरबूजों में लगा, सब तरबूज खरीद कर स्टॉक कर दिया एक जगह, और उसके गुमान में यही था कि चंद दिन गुजरेंगे, कोई ऐसा ही हादसा होगा जब तरबूज मुंह मांगी कीमत पे लोग खरीदेंगे और मैं बेचूंगा।
पूरा माल तरबूज में लगाया, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन गुजरे, कोई हादसा नहीं। इधर तो तरबूज सड़ गए, वो तो ज्यादा दिन स्टॉक नहीं किए जा सकते। सड़न शुरू हो गई, फिर थोड़े दिनों के बाद पूरे के पूरे सड़ गए, करोड़ों का माल तरबूज के सड़के चला गया। वो बेच भी नहीं सका, कुछ नहीं कर सका, वापस चीखता चिल्लाता उसी हालत में आया, पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में मैं आ गया हूँ। दौड़ते हुए आया, हज़रत बहलूल दाना को ढूंढते हुए, कहा वो उसी जगह बैठे हुए मट्टी में बैठे रहते थे। करीब आया और कहने लगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बहलूल? बहलूल दाना ने कहा क्या हुआ? कहा मैं तो लुट गया, तरबूज में पैसे लगाए आपकी वजह से और पूरे सड़ गए। बहलूल दाना ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, पहले तो तुझे नफा मिला था वो तेरे लहजे की वजह से, अब खसारा हुआ है तेरे लहजे की वजह से। पहले जो आया था बात करने के लिए उस वक्त तेरी तमीज अलग थी, तेरी तहजीब अलग थी, अखलाक अलग थी। गिड़गिड़ा कर कहा था कि मैं लुट गया हूँ, आप रहम कर दे। दूसरी बार आकर के क्या कहा, वो दीवाने बता क्या लहजा बदल गया तो पूरी हैसियत बदल गई। जुबान हमारी ऊंचाई पर भी ले जाती है और नीचे भी ले जाती है।